خالق کے پاس ہے. یعنی خدا کیا ارشاد فرماتا ہے, الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر بھی دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا پوائنٹ حج ہے عزیزان محترم. حج اگر صاحب استطاعت ہے تو واجب ہے, اگر صاحب استطاعت نہیں, اگر آپ کے پاس نصاب کی حد تک مال و دولت ہے, مثال کے طور پر 9 چیزوں پر زکوٰۃ ہے, گندم آپ کے پاس 948 کلو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, غالباً 848 کلو, تو اتنی گندم آپ کے پاس ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. 20واں حصہ یا 15واں حصہ آپ نکالیں گے. اگر نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. مثلا 40 بھیڑیں ہیں تو 40 بکریاں ہیں تو ایک زکوٰۃ ہوگی. اگر 40 تک عدد نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ اس وقت دیں گے جب نصاب کی حد تک پہنچیں گے. 5 اونٹ آپ کے پاس ہو گئے تو ایک اونٹ کا بچہ جو ہے وہ زکوٰۃ بنتا ہے, جو غالباً دوسرے سال میں داخل ہو. تو عزیزان محترم یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب جو بہت زیادہ طولانی ہے. لیکن اس سے آگے آ جاتا ہے خمس. سال بھر کا خرچ اخراجات نکالیں آپ, جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ نکال دیں. مثلا گاڑی آپ کی ضرورت کی ہے, موٹر سائیکل آپ کی ضرورت کی ہے, آپ استعمال کرتے ہیں, اس پر خمس نہیں ہے, ٹھیک ہے. گھر آپ یوز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اس پر خمس نہیں ہے. آپ کے اوپر خمس واجب اس وقت ہوگا جب آپ سال بھر کا خرچ اخراجات نکال دیں گے, اور سال بھر کا خرچ اخراجات نکالنے کے بعد آپ کے پاس 100 بچتا ہے, 1000 بچتا ہے. جو پیسہ آپ کے پاس بچ گیا, اگر 100 بچ گیا تو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ 20 روپے بنتا ہے. 20 روپے بنتا ہے. آپ نے وہ 20 روپے خمس نکال دیا تو 80 پاک ہو جائیں گے. بے شک, واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. یعنی 20 روپے نکال دیا تو 80 پاک ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے اگر بینک میں رکھے ہوئے پیسے, آپ کا 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ بینک میں پڑا ہوا ہے پیسہ, تو کیا اس پر خمس, ہاں جی, اس پر ایک مرتبہ خمس نکالے. جی ماشاءاللہ, ایک مرتبہ خمس واجب ہے. جب ایک مرتبہ نکل جائے گا تو دوسری مرتبہ خمس نہیں ہے اس پر. تو جو ہے یہ آسانی ہے نا, اس سے بھی ہم جو ہے وہ مبرہ و مدد ہے. جہاد بھی جو ہے وہ بھی ہم مبرہ و مدد ہے. جب اللہ اور اللہ کا رسول جب ندا دے گا تو پھر جہاد جو ہے وہ واجب ہے, یا وقت کے امام آئیں گے ندا دیں گے تو جہاد جو ہے اس وقت ہوگا. لہذا اس سے بھی ہم مبرہ و مدد ہو گے. اب آگے آگئی بات امر بالمعروف نہی عن المنکر, وہ بھی ہم بہت پیچھے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نہیں کر رہے ہیں. اس سے آگے 2 سٹیپ آ جاتے ہیں, ایک تولا ہے, ایک تبرہ ہے. ایسی بات ہے نا, ایک تولا ہے, ایک تبرہ ہے. اچھا تولا کیا ہے؟ اللہ رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا, یہ تولا ہے. تبرہ کیا ہے؟ اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں پر تبرہ کرنا, یعنی نفرت کرنا. تو اب مجھے بتائیے کہ پہلے 8 زینے چھوڑ کر چھلانگ لگائے انسان 10ویں یا 9ویں نمبر کے زینے پر, تو گرے گا یا پہنچ جائے گا؟ جی, نماز کے بھی نزدیک نہ جائیں, روزے کو بھی ہم کہیں کہ بھوک لگتی ہے جی, حج کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے, یعنی جن چیزوں کے لیے نہیں ہے وہ تو ویسی چھٹی ہے نا, جو کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں. اب آ گیا 9واں اور 10واں پوائنٹ عزیزان محترم. اب لالا جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, سمجھیے گا اس پوائنٹ کو, کہ نفرت کرنی ہے کس سے؟ اہل بیت کے دشمنوں سے. یہ نفرت کیا ہے؟ محبت کرنی ہے کس سے؟ اللہ رسول اور اہل بیت سے. یہ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے عزیزان محترم کہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے عمل کو اپنایا جاتا ہے. یہ ہے ٹھیک ہے نا. محبت یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے, دعویٰ کر رہے ہیں ہم محبت کا, تو ہم ان کا عمل اپنائیں, پھر تو ہوگی محبت. جن سے نفرت ہے ان کے عمل کے نزدیک نہ جائیں, یہ ہو گیا نفرت. ایسے ہی ہے نا, یعنی جن سے نفرت ہوتی ہے, ہم ایک بندے سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا عمل ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. وہ عمل اگر ہم خود کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بندے سے نفرت, عمل سے نفرت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا, توجہ رکھیے گا بھئی, محبت بھی کرنی ہے نا تو نفرت بھی کرنی ہے. تو اب اچھا دوسری مثال دیتا ہوں بھائی. امتیاز کی میں مزدوری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, نوکر مجھے انہوں نے رکھا ہوا. اچھا نوکری تو سب کی دے رہا ہوں جی, دے رہا ہوں جی, بسم اللہ کرا. دیکھیں ان کی میں چلے
آپ سمجھے نہیں نا, آپ پانی سر سے گزر گیا. ابھی آپ تھوڑی سی بات سنیں تو صحیح نا. بھائی امتیاز نے مجھے نوکر رکھا, کام میں کرتا ہوں لال عارف کا, ٹھیک ہے, مجھے کون اجرت دے گا؟ نوکر مجھے انہوں نے رکھا ہوا ہے, کام میں آپ کا کرتا ہوں, مجھے کون اجرت دے گا اس کی؟ کتوں دے ہوتے تھے دو آپ کے ساتھ طے ہی نہیں کیا ہوا, اور ان کے ساتھ طے کہ ان کا کرتے نہیں. میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کا عمل اپنائیں گے نا تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ہیں. بے شک بے شک, ٹھیک ہے نا, پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے. ہم محبت اہل بیت سے کرتے ہیں, نفرت ان کے دشمنوں سے کرتے ہیں, کام دشمنوں والے کرتے ہیں. تو جو ہے یار اس میں بات تھوڑی سی پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حقیقت میں جو ہم زبان سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, ہمیں رسول سے محبت ہے, ہمیں اہل بیت سے محبت ہے, یہ صرف زبان سے محبت اقرار کا نام نہیں ہے. محبت اس وقت ظاہر ہوگی جب وہ کہے گا, جو وہ کہے گا وہ ہم کریں گے, پھر ہے ہمیں محبت. اور جہاں وہ روکے گا وہاں رک جائیں گے, پھر ہے محبت. ایسی بات ہے نا. اور جب ہم دشمن ہیں اہل بیت, ان سے ہم بیزار چنگے سانو لگتے کوئی دورو دورو چنگے نہیں لگتے ہیں جی, نفرت کرتے ہیں اپنی سوچ کے کھانے میں. اتنا ان کو رکھا ہوا ہے کہ نفرت کے سوا اور ہمارے پاس کچھ نہیں. لیکن نفرت کرنے کے باوجود پھر ہم ان کے کردار کو بھی اپنائے ہوئے ہیں. بھائی یہ کیسی محبت ہے, یہ نفرت کیسی ہے کہ جن سے نفرت ہے ان کے کردار کو اپنایا ہوا ہے, جن سے محبت ہے ان کے کردار کو چھوڑا ہوا ہے. تو کام الٹ ہو جائے گا نا. تو عزیزان محترم پھر وہ ہستیاں کہیں گی کہ جن سے تم محبت کرتے تھے, کام جن کا کرتے تھے ان سے اجرت لو نا. جن کا تم کام کر رہے تھے, کام ہم کس کا, ایک بندہ تکبر کرتا ہے تو کس کا کام کرتا ہے؟ شیطان والا. ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو کس کا کام کرتا ہے؟ وہی اہل بیت سے بغض رکھنے والا جنہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے. تو عزیزان محترم گزارش یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں نا جہاں اللہ کہے وہاں رک جائیں, اور جو اللہ کا کہنا ہے وہی رسول کا کہنا ہے, وہی اہل بیت کا کہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے رک جاؤ, اہل بیت کہہ رہے ہیں چل پڑو. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت ہے, اور اولی الامر کی اطاعت ہے. بھائی ان کا فیصلہ علم ایک ہے, کوئی اس میں تضاد نہیں ہے. تو جب تضاد نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں محبت اس وقت پتا چلے گی کہ جب ہم اپنے عمل سے ظاہر کریں گے. کوئی کہے کہ تجھے محبت ہے, ہاں جی ہے محبت, اچھا ظاہر کرو, محبت ظاہر کرو. کس طرح ظاہر ہوگی محبت؟ ظاہر اس طرح ہوگی کہ اگر وہ کوئی آپ کو حکم دیتا ہے تو آپ فوراً انجام دیں, جس چیز سے وہ منع کرتا ہے اسے منع ہو جائے, پھر ہے محبت. اور اگر وہ کہے کہ یہاں یہ کام انجام دے دینا اور آپ جو ہے وہ سنے ہی نہیں, تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی نا, یہ تو بغاوت ہو گئی نا, محبت تو نہ ہوئی. تو عزیزان محترم گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں سیرت آئمہ کو لے کے آئیں, پھر محبت ہے. اور اگر ہم عمل سے خالی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں محبت اہل بیت کا, اور پھر چوری بھی کر لیا کرتے ہیں, سود بھی کھا لیا کرتے ہیں, بے حیائی بھی کر لیا کرتے ہیں, سارے کام کر لیا کرتے ہیں, اور زبان پہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, تو یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے, یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ ہم کہہ رہے ہیں نا اہل بیت سے ہم محبت کر رہے ہیں, اہل بیت کہیں کہ یہ ہمارا محب آ رہا. کمال یہ عزیزان محترم. ایک مرتبہ آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑے ایام قیمتی ہیں, کوشش کریں اپنی نماز کو قضا نہ ہونے دیں, کوشش کریں کہ خدا کی معصیت نہ ہو, نافرمانی خدا نہ ہو, کوشش کریں ڈرتے رہیں, ڈر کے زندگی گزارے یار, خائف ہو کے زندگی گزارے. ایک بادشاہ تھا, اس کے وزیر نے اچانک وزارت چھوڑ دی,
अचानक वजारत छोड़। बादशाह कुछ दिनों के बाद वजीर के पास गया, उसने कहा कि यार क्या मसला है, तुमने वजारत छोड़ दी है? उसने कहा कि हाँ जी मैंने छोड़ दी। उसने कहा कि मेरी कोई गलती? बादशाह ने कहा मेरी कोई गलती जी? उसने कहा जी कोई गलती नहीं आपकी, मैंने कभी आपको तकलीफ दी? उसने कहा जी नहीं। तो फिर क्यों छोड़ा? उसने कहा जी बात यह है कि मैंने कुछ वजूहात की बिना पर मैंने वजारत को छोड़ा है। जी जी ठीक है। उसने कहा क्या? उसने कहा पहली वजह यह है कि मैं जब तक आप मेरे पास होते हो मैं खड़ा रहता हूँ। जी जी। आप बादशाह हो, मैं वजीर हूँ, ठीक है। जब तक आप रहते हो मैं आपके पास खड़ा रहता हूँ, मैं इधर उधर हिलजुल नहीं सकता। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उस बादशाह का गुलाम बनूं, मैं उस मालिक का गुलाम बनूं कि कम अज कम अपनी मर्जी से उठ बैठ तो सकूं ना। तो है यानी नमाज भी पढ़ता हूं तो बैठने का मौका मिलता है, ठीक है। और आपके पास मैं खड़ा रहता हूं तो मुझे खड़ा रहना होता है। तो जो है यानी जंगल से वो लकड़ियां काट के ले आए और बेचकर अपना गुजारा जो है वो करना शुरू कर दिया। तो उसने कहा दूसरी बात ये अज़ीज़ान मोहतरम कि बादशाह सलामत, आप जब खाना खाने के लिए बैठते हो, आप खाना खा रहे होते हो, हम आपके मुंह की तरफ देख रहे होते हैं। कभी आपने सोच के भी नहीं कहा कि आओ हमारे साथ बैठ जाओ। अगर एक आध बार कह भी दिया तो उसमें क्या हर्ज है? लिहाजा आपने कभी ये सोचे ही नहीं है। मैं उस मालिक की बारगाह में आया हूँ, उसका गुलाम बनने आया हूँ कि जिसको भूख ही नहीं लगती है बल्कि वो खिलाता है। जिसको भूख नहीं लगती वो खिलाता है। जब आप सो जाते हैं तो हम आपकी निगहबानी करते हैं, ठीक है। और परेशानी रहती है कि कोई ना कोई ऐसा मामला, कोई गलती ना हो जाए। अगर गलती हो गई तो हमारा सर तन से जुदा हो जाए, हम सो नहीं सकते। अब मैं उस मालिक की बारगाह में आया हूँ, उसका गुलाम बना हूँ, उस बादशाह का गुलाम बना हूँ कि जिसको खुद नींद नहीं आती, तो जो है जिसको खुद नहीं नींद आती बल्कि वो सुलाता है और तहफ़्फ़ुज़ करता है। अब तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है? वो कहता है कि जी अगर किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी हुकूमत के साथ या किसी मुल्क के साथ, तो हमें खतरा रहता है कि आपके साथ हमारी गर्दनें भी उड़ जाएंगी। होता है ना, हमारी गर्दनें भी उड़ जाएंगी। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत गुजारिश ये है कि मैंने उस बादशाह की गुलामी को अपनाया है कि जिसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। खुदा आपको सलामत रखे कि ऐसी बातों पर भी आप नारा लगा देते हैं। माशाअल्लाह, जो है ना वो तो आप सुन ले तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बिस्मिल्लाह, बात है। बिस्मिल्लाह। एक मरतबा का हवाला खुदा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब दो फरमान सुनाता हूँ बीबी के बाबे के, जो औरतों के हवाले से, बिस्मिल्लाह। औरतों के हवाले से कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि औरत अपने आप को बना सवार के जी शौहर के अलावा किसी के सामने नहीं जा सकती। यानी उसने अपने आप को बनाना है, संवारना है, मेकअप करना है, जो आजकल की होता है मसलन, वो अगर जाएगी तो अपने शौहर के पास, इसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकती। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर को अजियत देती है जी, उसकी ना नमाज कबूल है, ना कोई अमल कबूल है। देखें, जो औरत अपने शौहर को अजियत देती है वो औरत, उसकी ना नमाज है ना रोजा है, कोई अमल कबूल नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद,
یہاں تک کہ وہ شوہر کو راضی کر لے. کتنی گہری بات ہے. اچھا کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی عورت کا شوہر نابینا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی جی تو اللہ کے رسول نے ارشاد سنایا کہ وہ پھر وہ عطر لگا کے اپنے شوہر کے پاس جائے. صدقے واہ بھائی واہ. اور جب باہر سے شوہر گھر آئے نا تو اس طرح کی بان سور کے اس کے سامنے آئے کہ اس کی تھکاوٹ اتر جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے شوہر صاحب گھر تشریف لاتے ہیں جی جی تنخواہ شنخواہ ہے ہاتھ میں تو پھر تو ٹھیک جی جی تے جے باہر ہی ونڈ آ جاؤ تو پھر پارٹی خیر ہوتا ہے نا. نہیں ونڈ ہوں دینے کبھی کبھی. صلوات پڑھ لو. دونوں چیزیں ہیں. شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے, بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے. شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ وہ اس کے بغیر اجازت, بیوی اس کے بغیر اجازت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. جتنے ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو, شوہر کو راضی کر کے جانا ہے, اجازت لے کے جانا ہے. اگر شوہر نے اجازت نہیں دی تو بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی, اور اگر نکل گئی اور شوہر ناراض ہو گیا تو اللہ کے فرشتے اس عورت پر جب تک وہ راضی نہیں کرے گی لام تام کرتے رہیں. ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی عام پائی جاتی ہیں عزیزان محترم. دیکھیں ایک سیرت کی بات ہے جو مولا علی علیہ السلام اور بی بی زہرا صلوات اللہ علیہ مہنگائی ہر کے لیے جی جی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی ہر کے لیے. بہن بھی احساس کر لے گی, ماں بھی احساس کر لے گی, باقی رشتہ دار وہ بھی, ماں بھی احساس کر لے گی. ایک ہستی ہے جو احساس نہیں کرتی, اور وہ کون ہے؟ وہ بیوی. جی بیوی احساس نہیں کرتی کہ اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے, بس جو میرا تقاضا ہے اس کو پورا. میرے بھائیوں اور بزرگوں گزارش یہ ہے کہ میں سیرت کی بات بتانے لگا ہوں کہ مولا متقیان نے جب خیبر کو فتح کیا, مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے جب خیبر کو فتح کیا تو واپس تشریف لائے تو کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا کہ جس میں مال غنیمت نہیں پہنچا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں مال غنیمت نہیں پہنچا, بلکہ اس دن کے بعد تو کئی صحابی ایسے تھے جو غنی ہو گئے. ٹھیک ہے, غنی ہو گئے. کوئی اسلام سے پہلے غنی نہیں تھے, جب اسلام لائے تو اس کے بعد وہ غنی ہو گئے. تو عزیزان محترم جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب گھر تشریف لائے اور سلام کیا تو بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا بنا؟ تو مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے فتح ہو گیا خیبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی خوش ہوئی بی بی اور کہا کہ اچھا فتح ہو گیا, کس کے ہاتھ پر؟ تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. فتح ہو گیا. تو آپ کچھ نہیں لائے, آپ کچھ نہیں لائے. مولا نے ارشاد فرمایا لایا ہوں. جی کیا لائے ہیں؟ وہاں سے کو مال غنیمت. کہا وہ تو میں نے غرباء و یتامیٰ میں تقسیم کر دیا, وہ تو میں نے دے دیا. تو پھر گھر کیا لائے ہیں؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں گھر اللہ کی رضا لایا. صدقے صدقے جناب. واہ واہ. نعرہ حیدری. میں گھر میں اللہ کی رضا لے کے آیا ہوں. خدا کی قسم بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے, اتنی خوشی ہوئی ہے, اگر آپ لے آتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی. جتنا اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ جو لائے تھے وہ تقسیم کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صدقے بہت خوب. واہ بھائی واہ. یہ ہوتی ہے کریمی. بے شک بے شک. ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں.
واہ 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 شہرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ جوڑی آسمان پہ بنی کمال ہے اور ان کا عقد ایک اوپر ہوا عرش پر ایک زمین پہ ہوا صدقے جاواں واہ بھائی واہ یعنی یہ واحد جوڑی ہے کہ جن کا عقد 2 مرتبہ، ایک مرتبہ زمین پہ ایک مرتبہ آسمان پہ ہوا. اور یہ کتنی بابرکت جوڑی ہے، کتنی عظیم جوڑی ہے کہ ان کا جو حق مار ہے وہ کیسے. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے کہ یا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، گھوڑے کو بھی ابھی اسلام کی ضرورت ہے، تلوار کے بغیر بھی ابھی اسلام باقی نہیں رہے گا، ابھی آپ کو اسلام تلوار کی ضرورت ہے اسلام کی خاطر. تو یہ جو زرہ ہے نا جی 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 اس کو بیچ دیں، اس کو کیا کریں؟ بیچ دیں. اس زرہ کو بیچا گیا 480 درہم، غالباً مختلف روایات ہیں 500 بھی ہے. تو وہ بیچ کر وہی حق مار اللہ کے رسول کے ہاتھ پر رکھا گیا. یہ زرہ جو ہے یہ گھوڑا بھی لاغر سا رکھا ہوا تھا مولانا، جی کمزور سا گھوڑا رکھا ہوا تھا. صدقے پوچھتے تھے نا صحابہ پوچھتے تھے کہ کام از کام آپ گھوڑا تو جو ہے وہ تو طاقتور رکھ لینا، لاغر سا گھوڑا ہے بیچارہ. تو مولا ارشاد فرماتے تھے کہ گھوڑا طاقتور وہ رکھے جس نے میدان جنگ میں کسی کا پیچھا کرنا ہو یا بھاگنا ہو. علی نہ کسی کا پیچھا کرتا ہے نہ بھاگتا ہے. واہ بھائی واہ علی میدان جنگ میں صدقے جاواں پشت نہیں دکھاتا. اور زرہ کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو سامنے سے وار کر سکے. واہ 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 اس واسطے عزیزان محترم وہ 480 درہم کی بک گئی، اسی سے جہیز بنا. اب میں آپ کو بتاؤں نا تو آج کل کے معاشرے میں عجیب روش ہے کہ اسی پیسے سے حق مار کے پیسے سے کیا جہیز بنا. چکی ہیں جی، ایک کوزہ، ایک جائے نماز، ایک بستر ہیں جی، اور یہ چند برتن، چند بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 2 یا 3 برتن ہیں، یہ جہیز ہے. اور اسی سے 2 جو ہے وہ جوڑے لیے گئے ہیں اور پھر بی بی زہرا کو رخصت کیا گیا ہے. عزیزان محترم یہ پوری کائنات زمین، یہ جو زمین ہے یہ بی بی کا حق مہر ہے. توجہ رکھیے گا، بسم اللہ بسم اللہ. یہ بی بی کا حق مہر ہے. زمین پوری زمین بی بی کا حق مہر ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو اس زمین پر چلتا ہے اور علی اور زہرا سے بغض رکھتا ہے اس کا چلنا حرام ہے. ہاں ہاں واہ واہ واہ. جو اس زمین پر سانس لیتا ہے اور وہ بغض رکھتا ہے علی اور زہرا سے اس کا سانس لینا حرام ہے. واہ بھائی واہ. چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور پھر وہ بی بی جن کے اختیار میں یہ چیز ہے کہ وہ جسے چاہیں جنت میں داخل کریں. روایت میں موجود ہے لفظ کہ بی بی جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی اور داخل نہیں ہوں گی. بی بی کہیں گی کہ پروردگار سب سے پہلے میں اپنے محبوں کو داخل کروں گی. ہاں وہ بی بی کی کتنی عظمت ہے بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کی. اور یہی بات ہے عزیزان محترم کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جب بی بی گریہ کرتی تھی، بہت زیادہ گریہ کرتی تھی، تو اللہ کے رسول نے کچھ کان میں کہا. جی تو بی بی گریہ کرنا شروع ہوئی. اللہ کے رسول نے کچھ کان میں کہا، گریہ کرنا شروع ہو گئی. دوسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول نے پھر کچھ کہا تو بی بی مسکرانا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو پوچھا گیا کہ بی بی یہ آپ پہلی مرتبہ گریہ کرنا شروع ہو گئی جب اللہ کے رسول نے بات کی، اور دوسری مرتبہ جب اللہ کے رسول نے آپ کے کان میں بات کی تو آپ مسکرانا شروع ہو گئی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بابے نے یہ بتایا نا کہ بیٹی اب میرا وقت آخر ہے اور میں یہاں سے جانے لگا ہوں، تو اس وقت بی بی کا گریہ بڑھا.
اور دوسری بات جب اللہ کے رسول نے دیکھا نا کہ زہرا خاموش نہیں ہو رہی تو اس وقت کہا کہ زہرا سب سے پہلے جنت میں تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی، صدقے جاؤں سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ عزادارو، بی بی کی جو مشکلات ہیں، بی بی کی جو تکالیف ہیں، ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ان کو اگر کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ کوئی سمجھ سکے اہل بیت کی مصیبتوں کو، ہم تو بس تھوڑا تھوڑا محسوس کر کے گریہ کر لیتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو نم کر لیتے ہیں۔ بس ایک یا دو چیزیں بیان کروں گا، اس کے بعد آپ کی ضامتوں کو تمام کرنے لگا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ دیر مصائب پڑھتے نہیں ہوں، ایک یا دو جملے کہتا ہوں۔ بی بی زہرا جب وقت آخر تھا نا تو مولا متقیان کو وصیت کی ہے بی بی زہرا نے، اور عزاداروں پتہ ہے وصیت کیا کی ہے؟ بی بی نے پہلی وصیت یہ کی ہے کہ یا علی میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے میرے گھر کو جلایا ہے۔ یا علی میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے میرے گھر کو جلایا ہے۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی کو اٹھانا۔ عزادارو، یہ دوسری وصیت تھی بی بی کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی کو اٹھانا۔ اور تیسری وصیت یہ تھی بی بی کی کہ یا علی جب آپ مجھے قبر میں اتار دو نا تو کچھ دیر میری قبر کے اوپر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنا، مجھے جلدی جلدی چھوڑ کے نہ آنا، کچھ دیر میری قبر کے اوپر بیٹھے رہنا اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور چوتھی عجیب وصیت ہے، بی بی نے ارشاد فرمایا یا علی جب قبر بنا لو نا تو میری قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ ہم آج تک زہرا کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن آج تک نہیں، تا قیام قیامت یہ قبر کے نشان نہیں ملیں گے۔ اس واسطے کی بی بی کی وصیت تھی کہ یا علی میری قبر بنانے کے بعد میری قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ میں کہوں گا یہ زہرا کی غربت ہے، یہ بی بی زہرا کی غربت ہے، یہ ماں کی غربت ہے، یہ ماں مظلومہ ماں کی غربت ہے۔ میں کہوں گا وہ ہستیاں کہ جو آقا امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، حسین کا لاشا 3 روز تک بے گورو بے کفن پڑا رہا لیکن قبر بن گئی۔ عزادارو، جناب علی اکبر کا لاشا پڑا رہا لیکن قبر بن گئی۔ عزادارو، یہ قبروں کے نشان باقی ہیں، مولا عباس کی قبر کا نشان باقی ہے، لیکن ہائے قربان جاؤں کہ بی بی زہرا کی غربت، کہ بی بی زہرا کی قبر کا نشان باقی نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔